السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کشف کے تعلق سے بہت ہی اہم معلومات اس ویڈیو کے اندر ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ کشف مطلب جو چیز علم باطن سے تعلق رکھتی ہے، ایک طریقے سے کشف جو ہے علم غیب کا جز ہے۔ تو کشف کے عملیات شاذ و نادر ہی کتب عملیات میں ملتے ہیں۔ یہ چیزیں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں۔ اگر کہیں کسی کتاب میں اس کا کوئی عمل ملتا بھی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بیاض سے اس کو نقل کر دیا ہے، اور عامل کے رموز و اشارات کو جب نقل کرنے والا خود نہ سمجھے تو وہ کیا سمجھائے گا۔ اس لیے اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر چونکہ ایک کتاب ہے شمع شبستان رضا حصہ چہرم، تو اس کے عملیات چونکہ تقریباً میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے ہی مجرب عملیات ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسی کتاب کے حصہ چہرم صفحہ نمبر 38 پر کشف کے تعلق سے لکھا گیا ہے، آپ یہ عملیات کام میں لائیں اور کشف جیسی نعمت سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتے ہیں۔ فی الحال ویڈیو کے اندر میں کشف کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ تک بتاؤں گا۔ کشف کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو ریاضت و عبادت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کسب چونکہ کوشش محنت سے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کشف کو کشف کسبی بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کشف وہبی، جو اولیاء کرام میں سے بھی خواص کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا کشف ہوتا ہے، ایک ایسا مشاہدہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں بالکل کلیئر دکھائی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو کشف وہبی عطا فرماتا ہے کہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، گزری ہوئی چیزوں کا یا آنے والی چیزوں کا ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ایک انسان اپنے سامنے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو۔ جیسے آپ یہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس میں یہ بہترین عمارت الجامعۃ القادریہ کی نظر آ رہی ہے، بہت ہی عظیم درسگاہ ہے۔ آپ حضرات اس کا بھی خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کشف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کشف کسبی ہے جو ریاضت و عبادت سے حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کشف وہبی جو اولیاء کرام سے بھی خواص کو حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، کشف اور استخارے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی سن لیں۔ استخارے میں چونکہ سکون قلب بخشا جاتا ہے اور جاگتے ہوئے یا قرائن سے مطلع فرما دیا جاتا ہے، غرض استخارہ میں بتا دی جاتی ہے، اور کشف میں جو ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے، مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ کشف جو ہے علم غیب کا ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے لامحدود اور ذاتی ہے، اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی اور ما کان و ما یکون اس کی حدود ہیں، یعنی کہ جو ہوا اور جو ہوگا اس علم محیط کا ایک دائرہ ہے، اور علم ما کان و ما یکون علم الہی کے سمندر سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، اور جمیع انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کا علم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ تصور کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی میں آپ تک پہنچاؤں۔ اولیاء کرام کے کشف و علم کے متعلق ارشادات بھی احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا فراست المومنی فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے تعلق سے ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں حضرت سلیمان درانی سے نقل کرتے ہیں، الفراست مکاشفۃ النفس و معائنۃ الغیب وہی من مقامات الایمان، یعنی مومن کی فراست کیا ہے وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ روح کا کشف اور غیب کا معائنہ ہے، اور ایمان کے مقاموں میں سے ایک مقام ہے۔ اس کے تعلق سے ایک ارشاد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ سماعت کیجئے گا۔ ایک بار آپ نے فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ جمع کرتے ہو
उन सब की मैं तुम्हें खबर दे दूं। तुम सब मेरे सामने उन कांच की बोतलों की मानिंद हो जिनका बाहर का भी हिस्सा नज़र साफ आता है और जो कुछ उन बोतलों के अंदर हो वो भी साफ दिखाई देता है। इस रिवायत को बहजतुल असरार सफ़ा नंबर 24 पर जिक्र किया गया है। अच्छा, कश्फ़े वहाबी जिन औलिया किराम को दिया जाता है, यानी कि अल्लाह की जानिब से अता किया जाता है, तो उनमें से अक्सर को इख्तियारात भी मरहमत फरमाए जाते हैं, मगर कश्फ़े कसबी में सिर्फ मुशाहदा करने की फरासत और अहलियत अता फरमाई जाती है। इसमें रद्दो बदल का इख्तियार नहीं दिया जा सकता है या नहीं होता है। तो ये बात वाज़ेह हो गई। जो कश्फ़े कसबी होगा, यानी कि जो बंदा अपनी मेहनत मशक्क़त यानी कि नेक आमाल करके बुराइयों से रुक के जो मुशाहदात की मनाजिल को तय कर लेगा, तो उसे कश्फ़ का इल्म तो हासिल हो सकता है, वो कश्फ़ के मकामात या मनाजिल पर तो पहुँच सकता है, मगर उसे उसमें रद्दो बदल का इख्तियार नहीं हो सकता है। तो कश्फ़ के ताल्लुक़ से ये ज़रूरी मालूमात थी, याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।